بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا دار کی مثال، اس موضوع پر ہماری گفتگو گزشتہ نشست میں ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان جو سورہ الاعراف کی 2 آیتیں ہیں، آپ حضرات کے سامنے وہ 2 آیتیں پڑھی گئی تھیں اور اس کا مفہوم بیان کیا گیا تھا، اور وہ 2 آیتیں اس طرح ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا اس بات کا کہ تم اس شخص کی صورت و حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیتوں سے نوازا تھا، اور جیسے کہ اس سے قبل آپ حضرات کو بتایا گیا کہ ادھر کیا کوئی شخص حقیقت میں مراد ہے؟ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے۔ جو زیادہ تر مشہور قول پایا جاتا ہے، جیسے کہ امام قرطبی وغیرہ نے ذکر کیا، اس سے مراد ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بلعم ابن باعورہ، اس کے بارے میں یا وہ شخص کیا ہے ادھر مراد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی حالت اور صورت بیان کرنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا اللہ نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی، آپ اس شخص کی حالت بیان کریے، یعنی بلعم ابن باعورہ، جسے ہم نے اپنی آیتوں سے نوازا تھا، یعنی تورات کے علم سے نوازا، دین کے علم سے نوازا تھا، اچھے علم سے نوازا تھا۔ فانسلخ منہا، تو وہ اس سے الگ ہو گیا یا نکل گیا، منسلخ ہو گیا یعنی نکل گیا، اس علم کے دائرے میں رہنے کے باوجود بجائے وہ علم کے دائرے سے کیا ہے نکل گیا، علم پر قائم نہیں رہا، ڈٹا نہیں رہا، اس پر عمل نہیں کیا اس نے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور شیطان اس کے پیچھے گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ اگر اس آیت پر غور کریں تو ایک بہت ہی اہم سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم سے نوازا، دین کے علم سے، سمجھ سے نوازا، حلال اور حرام کی تمیز اس کے اندر پائی گئی، اس کا علم اس کے اندر پایا گیا کہ ہاں فلاں چیز میرے لیے حلال ہے، جائز ہے، اور فلاں معاملہ میرے لیے ناجائز اور حرام ہے، اس بات کا اس کے پاس علم ہے، اور اس علم پر قائم رہنے اور اس علم کے دائرے میں رہنے کے بجائے وہ اگر کہیں نافرمانی کرتا ہے اور دنیا کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت فرما برداری پر ترجیح دیتا ہے،
فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو اس کا معاملہ یہی ہوگا کہ وہ گمراہ کی طرف جا رہا ہے، گمراہی کی طرف، تو شیطان اس کا پیچھے کرے گا، اور شیطان کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ آج ایک جگہ اس نے اللہ کی نافرمانی پر یا اللہ کی فرما برداری پر اس نے اپنے نفسی خواہشات یا دنیاوی کسی ایک معاملے کو ترجیح دیا، اس کی صرف یہی ایک نیت ہے، لیکن شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو موقع ملتا ہے، اسے اور گمراہی میں کیا ہے مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ انجام ہوتا ہے اس شخص کا کہ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری پر دنیاوی معاملات کو کیا ہے ترجیح دینے لگے۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری پر ہمیں کیا ہے قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے توفیق بھی طلب کرنا ہے، اخلاص ہو ہمارے اندر، اللہ سے توفیق طلب کی جائے۔ ورنہ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری پر دنیا کے کسی معاملے کو اگر ترجیح ہم نے دی جو کہ حقیقت میں شاید ہمارے لیے ناجائز ہو، کسی ایک معاملے کو ترجیح دی، تو انسان کے لیے مزید اور کیا ہے شر اور گمراہی کا راستہ اس کے لیے کیا ہے آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، شیطان اسے کیا ہے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، برائیوں کی طرف کیا ہے ابھارتا ہے، نہ چاہتے ہوئے انسان کیا ہے گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی آپ اس شخص کی حالت اسے کیا ہے بیان کریے اپنے ساتھیوں کو کہ جس کو ہم نے اپنی آیتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اس سے کیا ہے بالکل نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے پیچھے گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہ لوگوں میں کیا ہے شامل ہو گیا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اس شخص کو ان آیتوں کے بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، اسے بلند مرتبے سے ہم نوازتے ان آیتوں کی بدولت، اس علم کی بدولت، لیکن اللہ نے اسے بلند نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ نے بتائی ہمیں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا، وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔ اور جب یہ معاملہ پایا جائے کہ انسان دنیا کی طرف مائل ہو جائے، نفسانی خواہشات کو ترجیح دے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر، تو یقیناً جو ہے امید نہیں کی جا سکتی کہ اللہ جو ہے ایسے شخص کو بلند مرتبے سے نوازے گا۔ انسان کو بلندی چاہے دنیا میں ہو آخرت میں ہو، اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ ورنہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی ہو اور انسان اپنی اصلاح نہ کرے، اسی پر جو ہے ڈٹے رہے، تو انسان کے لیے انحطاط ہے، نہ کہ اس کے لیے کیا ہے کوئی بلندی ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت یا ان آیتوں کی بدولت اس کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا، یعنی دنیا کی طرف مائل ہو گیا،
اور اپنی نفسی خواہشات کی پیروی کرنے لگا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی صورت و حال بیان کی اور نبی کو حکم دیا کہ اس شخص کی صورت و حال بیان کرو، جو صورت حال بیان کی گئی آپ حضرات کے سامنے، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کی کیا ہے مثال بیان فرمائی۔ کون سا شخص؟ وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا، اپنی آیتوں سے نوازا، دین کا علم اس سے تھا، اس علم کے دائرے میں رہنے کے بجائے وہ دنیا دار ہو گیا، دنیاوی معاملات کو ترجیح دینے لگا دین کے معاملات پر۔ دنیا میں جو ہے نفسی خواہشات اور مال کا حرص ہو جانا، مختلف قسم کے جو ہے معاملات ہیں، ان تمام معاملات کو کیا ہے ترجیح دینے لگا۔ تو اب ایسے شخص کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ایسے شخص کی مثال تو اس کتے جیسی ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ اگر اس پر کچھ لاد دیا جائے، بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ ہانپتا رہتا ہے، اور اگر اسے اس کی ہی حالت میں چھوڑ دیا جائے جس حالت میں ہے، بغیر کچھ بوجھ اس پر ڈالے، تب بھی کیا ہے وہ ہانپتا ہی رہتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو کیا ہے جھٹلا دیا۔ اور غور کریے ادھر، آیتوں کو جھٹلایا یعنی اس شخص کی طرف اشارہ جس کا قصہ، جس کی صورت و حال کا ذکر گزرا ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ اس نے صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا ہو اپنی زبان سے، بلکہ اس کا عمل جو تھا اسی بات کی ترجمانی کر رہا تھا کہ اللہ کی باتوں کو جھٹلا دینا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، اس قسم کی حالات کو بیان کرتے رہیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ شاید وہ لوگ جو ہے کچھ سمجھنے لگیں اور کچھ جو ہے سمجھنے لگیں۔ تو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی وہ یہ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ یلہث لہث سے ہے، اور لہث عربی زبان میں کہتے ہیں تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے جب زبان باہر نکل آتی ہے، یہ لہث کی کیا ہے کیفیت ہوتی ہے۔ تو کتے کے بارے میں جانتے ہیں کہ کتے کی عادت ہے کہ وہ زیادہ تر کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے باہر ہی لٹکتی رہتی ہے اور ہانپتا ہی رہتا ہے۔ تو جس طرح اس شخص کو وعظ کر دیا جائے، اسے سمجھا دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں بتا دیا جائے، لیکن اس پر کوئی فرق نہیں، بلکہ اس کے باوجود وہ دنیا داری اور مال و متاع ہی کو جو ہے ترجیح دے گا، تو اس شخص کی مثال اس کتے جیسی ہے کَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، جس پر اگر کچھ بوجھ ڈال دیا جائے تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، اور اگر اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دیا جائے تب بھی کیا ہے وہ ہانپتا ہی رہتا ہے، اس پر کوئی اثر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو یہی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا علم ہے، اسے بتا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا داری اور مال و متاع کو کیا ہے ترجیح دیتا ہے، اس کو چاہے جتنا سمجھا دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو لے کر کے وعظ و نصیحت کر دیا جائے، لیکن اس کی حالت وہی رہے گی جو اس نے کیا ہے ٹھان لیا ہے، اور مال و متاع کا وہ حریص ہی رہے گا، اس پر کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اسی لیے محترم ناظرین، دنیا داری ایک بہت ہی مذموم خصلت ہے، اس سے ہر ایمان والے کو اپنے آپ کو کیا ہے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور یہ ایک ایسی دولت کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اس دولت کو اپنائے اور اس کی قدر کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرے، اور ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اور فرما برداری کو دنیاوی معاملات پر جو ہے ترجیح دے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے مقام و مرتبے کو دنیا میں بلند فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اونچے مقام و مرتبے سے اسے کیا ہے نوازا جائے گا۔ ورنہ جہاں انسان حلال و حرام کا علم رکھنے کے باوجود قرآن اس کے پاس ہے، پڑھنا آتا ہے، سمجھتا ہے، اس کی باتوں کو سنتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس پر عمل نہ کرے اور دنیاوی معاملات کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کا انجام بہت ہی برا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اسی بات کی دعا کرنی چاہیے، اور یہی توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، دین اسلام سے نوازا، اور قرآن جیسی عظیم کتاب ہماری ہدایت، ہماری کامیابی کے لیے کیا ہے نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اخلاص کے ساتھ اس پر کیا ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ صرف علم آ جانا یہ کافی نہیں، علم کے ساتھ ساتھ کیا ہے عمل کا بھی پایا جانا کیا ہے ضروری ہے، ورنہ اگر عمل نہیں پائے گا، صرف علم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا علم کیا ہے انسان کے لیے کیا ہے وبال جان بن سکتا ہے قیامت والے دن۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آیتوں کے علم سے نوازا، اور اس کے باوجود وہ اس علم کے دائرے میں رہنے کے باوجود بجائے کیا ہے وہ دنیا دار ہو گیا، دنیا کے مال و متاع کے پیچھے کیا ہے دوڑنے لگا، دنیا کا حریص بن گیا، یہاں تک کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کیا ہے اپنی خواہشات کو کیا ہے ترجیح دینے لگا۔ تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کیا ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے پیچھے لگا دیا، پیچھے جاتا رہا شیطان کو موقع مل گیا مزید، اور جو ہے شیطان کے وسوسے سے کیا ہے گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ حالانکہ اگر وہ اسی علم پر قائم رہتا، اس علم کی قدر کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مقام و مرتبے کو بلند فرماتا۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔